السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آج حصہ صرف کے سبق الدرس الخامس یعنی 5ویں سبق کے ساتھ، اور اس میں ہم پڑھیں گے گردان اور صیغے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں اور گردان کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صیغہ وہ لفظ جس کے ذریعے سے فاعل کی کوئی حالت معلوم ہو۔ اچھا، فاعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ کسی کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل، یعنی انگریزی میں سبجیکٹ ڈوئر، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ عربی میں بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ جس کے ذریعے سے فاعل کی کوئی حالت معلوم ہو۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ فاعل کی کوئی حالت۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فاعل کی حالت کون کون سی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یقیناً انگلش میں پڑھا ہوگا 3rd پرسن، 2nd پرسن اور 1st پرسن کے حوالے سے، کہ 3rd پرسن کسے کہتے ہیں؟ جو موجود نہیں ہوتا یعنی غائب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بات کرتے وقت ہم کیسے کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں اس نے کہا، یا وہ کہہ رہا تھا، اسی طرح سے نہیں ہم اس اور وہ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتا۔ اور 2nd پرسن کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے کیسے کہتے ہیں؟ آپ، تم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور متکلم یعنی 1st پرسن، بات کرنے والا خود، جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں تو میں کیا کہلاؤں گی؟ 1st پرسن، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ 3rd پرسن یعنی جو یہاں موجود نہیں ہے، جیسے ابھی اس وقت آپ میرے پاس یہاں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلاس روم میں جہاں میں پڑھا رہی ہوں، تو آپ میرے لیے 3rd پرسن ہو گئے۔ اور 2nd پرسن کسے کہتے ہیں؟ یعنی ابھی اس وقت میرے سامنے، یعنی جو مجھے نظر آ رہا ہوتا، وہ کون ہوتا؟ 2nd پرسن، جسے میں مخاطب کر کے کہ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، مخاطب کر کے کہہ سکتی، اپنی بات سنا سکتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ 2nd پرسن۔ اور 1st پرسن میں نے بتا دیا کہ کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 1st پرسن، یعنی خود، میں خود، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کی حالت معلوم ہو، بات کیا چل رہی ہے کہ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے ذریعے سے فاعل کی کوئی حالت معلوم ہو۔ اور اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ فاعل کی کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو وہ غائب ہوگا، کسی بھی کام کو کرنے والا، یا تو یہاں موجود نہیں ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے کر رہا ہے وہ کام، اور تیسری صورت کیا ہے کہ میں وہ خود ہوں، جو کام کر رہا ہے وہ میں خود ہی ہوں۔ جیسے اس وقت میں پڑھا رہی ہوں تو پڑھانے کے لیے میں کیا ہوں گی؟ 1st پرسن ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب فاعل کی کوئی حالت معلوم ہوتی ہے صیغے سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے اندر فاعل کی کوئی حالت معلوم ہو، کہ فاعل موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یا بات کرنے والا خود فاعل ہے، یا فاعل ایک ہے یا 2 ہیں یا بہت سارے ہیں، مذکر ہے یا مؤنث، تو یہ ساری حالت جہاں معلوم ہو رہی ہو، اس ایک لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صیغہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اپنی کتاب میں دیکھی ہوگی گردان، یا سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں بھی سنی تو اب سن لی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھے، اس میں جو ایک لفظ ہے نصرا، وہ ایک لفظ کیا کہلاتا ہے؟ صیغہ، کیونکہ اس ایک لفظ سے ہمیں کس کی حالت معلوم ہوتی ہے؟ فاعل کی۔ وہ کیسے؟ نصرا، نصرا کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مدد کی۔ کیا ترجمہ ہے؟
اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب یہاں ہمیں فاعل کی حالت معلوم ہو رہی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، یعنی کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غائب کے بارے میں۔ اور ایک مرد، ایک سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہے وہ، ٹھیک ہے، واحد ہے۔ اور مرد سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، مذکر کی، مدد کی، یہ تو اس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایک مرد نے مدد کی، تو اس ایک نصرہ کے لفظ کو کیا کہیں گے، صیغہ۔ نصرہ کیا ہے، ایک صیغہ ہے، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اور جب یہ صیغے ایک خاص ترتیب کے مطابق پڑھے جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو یہ ایک خاص ترتیب ہے جس کی طرف ہم آئیں گے کہ یہ ترتیب کیسے ہوتی ہے اور اس میں پہلے کس کو اور بعد میں کس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک خاص ترتیب ہے، اس خاص ترتیب کے مطابق صیغوں کو، میں نے کہا نا، جو ان میں صرف ایک نصرہ ہے وہ صیغہ کہلائے گا، نصرا وہ ایک دوسرا صیغہ ہے، نصرو وہ ایک تیسرا صیغہ۔ تو ان سارے صیغوں کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا کیا کہلاتا ہے، گردان۔ سمجھ میں آ گئی کہ ایک ایسا لفظ جس سے فاعل کی کوئی حالت معلوم ہو رہی ہو، اور میں نے حالت کی تفصیل آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ حالت میں حاضر، غائب، متکلم یہ بھی شامل ہے، مذکر ہے یا مؤنث یہ بھی شامل ہے، اور ایک ہے، دو ہے یا بہت سارے ہیں، یعنی واحد، جمع، تثنیہ یہ بھی شامل۔ تو جس سے یہ معلوم ہو رہی ہوگی وہ صیغہ کہلاتا ہے، اور بہت سارے صیغے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے جو گردان پڑھی اس میں 14 صیغے ہیں، تو ان کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا کیا کہلاتا ہے، گردان، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہماری آج کے سبق کی بنیادی باتیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف، ٹھیک ہے، مختلف صیغے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کی طرف آتے ہیں کہ یہ صیغے کیسے وجود میں آ گئی یا ان کی تفصیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا تھا کہ جو بھی کسی کام کے کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اور فاعل کی 3 طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے، یا تو غائب ہے وہ، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن یعنی غائب، اور یا تو وہ سامنے موجود ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں تو آپ ابھی سبق پڑھ رہی ہیں تو آپ میری حاضر ہوئی، ٹھیک ہے، آپ میرے لیے حاضر کہلائیں گی، مخاطب کہلائیں گی۔ تو یہ کیا ہوا، حاضر۔ اور متکلم بات کرنے والا خود، جیسے میں ہوں تو میں کیا کہلاؤں گی، متکلم، ٹھیک ہے۔ یہ 3 فاعل کی 3 تقسیم تو یہ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ غائب جو ہمارا ہے اس کے کتنے صیغے ہوں گے، 6۔ پھر ہمارے حاضر کے کتنے صیغے ہوں گے، 6، اور پھر ہمارے متکلم کے کتنے صیغے ہوں گے، 2۔ واحد، واحد آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں، آپ نے حصہ نحو کے سبق میں پڑھا تھا۔ واحد کسے کہتے ہیں، ایک کو، سنگولر۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں، 2 کو، یعنی عربی میں صرف سنگولر اور پلیورل کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ڈوئل کے لیے مستقل ایک فعل آتا ہے، اور ڈوئل کے لیے مستقل ایک جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کتاب ہے تو کتابانی اس کا تثنیہ ہو گیا، اور کتبن اس کی جمع ہو گئی۔ اسی طرح فعل میں بھی ہوتا ہے کہ واحد یعنی سنگولر کا فعل الگ ہوگا، اور ڈوئل کا فعل الگ ہوگا، اور پلیورل کا الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے واحد، مذکر، غائب، تثنیہ، مذکر، غائب، جمع، مذکر، غائب۔ واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، جمع 3 یا اس سے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی 2 سے زیادہ کے لیے۔ اب یہ 3 مذکر کے ہو گئے، واحد، تثنیہ، جمع، اور سلسلہ کس کا چل رہا ہے، غائب کا۔ اور اسی طرح 3 صیغے مؤنث کے ہوں گے، واحد، مؤنث، غائب، تثنیہ، مؤنث، غائب، جمع، مؤنث، غائب، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ہو گئے، 3 ان میں مذکر کے اور 3 ان میں مذکر کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح 6 صیغے حاضر کے ہوں گے، وہ کیسے، واحد، مذکر، حاضر، ٹھیک ہے۔
یہاں کے مقابلے میں یہاں کیا تبدیلی آ گئی؟ واحد مذکر لیکن حاضر ہے، وہاں کیا تھا؟ غائب مخاطب، ٹھیک ہے، مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں، حاضر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ہو گئے غائب کے اور یہ 6 ہو گئے حاضر کے۔ اور اب متکلم کی طرف آتے ہیں، یعنی بات کرنے والا فرسٹ پرسن۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم، ٹھیک ہے، یہاں 6 نہیں ہے بلکہ ان سب کو کیا کیا؟ سمیٹ دیا۔ واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی فعل ہوگا متکلم، جیسے ہم انا، میں، آئی کہتے ہیں نا، آئی ایم اسٹوڈنٹ آپ اگر کہیں تو دیکھیں آئی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فرسٹ پرسن میں۔ اور تثنیہ و جمع، ٹھیک ہے، وی آر اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، تو تثنیہ و جمع اور وی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی اور متکلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سارے ہمارے 14 صیغے ہیں۔ اب کیا سمجھے آپ ان سے 14 صیغوں سے؟ یعنی کہ اگر کوئی فعل عربی زبان میں کسی کام کے بارے میں اگر بتایا جائے گا فاعل کے حوالے سے، تو اس کی جو حالتیں ہیں فاعل کی وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ 14۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اگر ایک مرد ہے اور وہ بھی غائب ہے اور مرد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے الگ فعل استعمال ہوگا، تثنیہ مذکر غائب کے لیے الگ، جمع مذکر غائب، جیسے نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ اب یہ جو میں عربی پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ عربی کے فعل، تو یہ سارے انہی افعال کے صیغے لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو حالت ہے فاعل کی وہ بیان کی جا رہی ہے یہاں پر۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہیں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اور آئندہ سبق کے لیے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ یہ صیغے آپ نے PDF آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور یہ صیغے آپ نے تمام کے تمام زبانی یاد کر کے اس میں لکھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔